اندھیری راتوں میں گونجتے خطرے کے سائے، دنیا کے ہر کونے میں چھپے تناؤ کے شعلے، طاقتور ممالک ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو چکے ہیں۔ کیا یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے؟ کیا دنیا تیسری عالمی جنگ کی دہلیز پر کھڑی ہے؟ آج ہم اسی خوفناک سوال کا جائزہ لیں گے۔ رکیے گا نہیں، کیونکہ سچ جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگوں نے دنیا پر گہرے نقوش چھوڑے۔ ان جنگوں نے لاکھوں جانوں کا خاتمہ کیا، معیشتوں کو تباہ کیا اور دنیا کے سیاسی نقشے کو بدل کر رکھ دیا۔ ان جنگجو سے یہ سبق ملا کہ عالمی سطح پر ٹکراؤ کس قدر ہولناک نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ آج اگر ہم تیسری عالمی جنگ کی بات کریں تو اس کا مطلب صرف روایتی جنگ نہیں ہوگا۔ آج کی دنیا میں نیوکلیئر جنگ، سائبر حملے اور ہائبرڈ وارفیئر جیسے جدید طریقے بھی شامل ہو چکے ہیں۔ تیسری عالمی جنگ کا تصور اب محض میدان جنگ پر نہیں، بلکہ خلا، انٹرنیٹ اور معیشتوں میں بھی پھیل چکا ہے۔ دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نے عالمی سطح پر یہ خدشہ پیدا کر دیا ہے کہ کہیں معمولی تنازعات کسی بڑے سانے میں نہ بدل جائیں۔ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ آیا ہم ایک اور عالمی جنگ کی دہلیز پر کھڑے ہیں یا نہیں۔ امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے عالمی امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ تائیوان اور بحیرہ جنوبی چین کے معاملات پر دونوں ممالک کے درمیان تلخی بڑھتی جا رہی ہے اور کسی بھی غلط فہمی یا تصادم کی صورت میں حالات بگڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح امریکہ اور نیٹو کا روس کے ساتھ تعلق بھی بدترین سطح پر ہے۔ یوکرین میں جاری جنگ نے عالمی سیاست کو مزید تقسیم کر دیا ہے اور روسی فوجی کارروائیاں دنیا کو ایک بڑے تصادم کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ یہ بڑی طاقتیں اپنی افواج اور ہتھیاروں کی تعداد میں اضافہ کر رہی ہیں۔ ایسی صورتحال میں کوئی بھی معمولی واقعہ بڑی جنگ کا پیش خیمہ بن سکتا ہے، جو عالمی سلامتی کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا۔ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی ایک لمبے عرصے سے جاری ہے۔ حالیہ غزہ تنازع نے اس خطے میں ایک بار پھر جنگ کے خطرات کو ہوا دی ہے، جو پورے مشرق وسطیٰ کو لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ شمالی کوریا کی ایٹمی خواہشات بھی دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ جنوبی کوریا اور جاپان سمیت امریکہ کو بھی اس خطے میں شمالی کوریا کی جارحانہ حکمت عملی سے تشویش ہے، جو کسی بھی وقت بڑے تصادم کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی طرح برصغیر میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کا مسئلہ کئی دہائیوں سے سلگ رہا ہے۔ سرحدی جھڑپیں، دہشت گردی کے الزامات اور ایٹمی ہتھیاروں کی موجودگی اس خطے کو مسلسل ایک خطرناک حالت میں رکھے ہوئے ہے۔ دنیا بھر میں قوم پرستی کے جذبات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہر ملک اپنے مفادات کو ترجیح دے رہا ہے اور دوسری اقوام کے ساتھ تصادم کے لیے تیار دکھائی دیتا ہے۔ یہ رویہ عالمی امن کے لیے شدید خطرہ بن چکا ہے۔ عسکریت پسندی بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ممالک اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کر رہے ہیں اور نئے جدید ہتھیار بنا رہے ہیں۔ اسلحے کی توڑ نے جنگ کے امکانات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ایسے میں کوئی بھی اشتعال انگیزی یا غلطی کسی بڑے سانے کو جنم دے سکتی ہے۔ دنیا کو قوم پرستی اور عسکریت پسندی کے بجائے تعاون اور مفاہمت کی راہ اپنانا ہوگی۔ عالمی معیشت بھی ایک نازک دور سے گزر رہی ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری اور اقتصادی بحران نے دنیا بھر میں بے چینی پیدا کر دی ہے، جو کسی بھی بڑے تصادم کی بنیاد بن سکتی ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان جاری تجارتی جنگ نے عالمی سپلائی چین کو متاثر کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ممالک کے درمیان اعتماد میں کمی اور دشمنی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جب معیشتیں کمزور ہوتی ہیں تو ممالک اپنے مسائل کو بیرونی دشمنوں پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو جنگ کے امکان کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ آج کی دنیا میں سائبر حملے بھی جنگ کا ایک نیا میدان بن چکے ہیں۔ ممالک ایک دوسرے کے سسٹمز، بینکنگ نیٹ ورکس اور دفاعی نظاموں پر سائبر حملے کر رہے ہیں۔ اسی طرح خلا بھی اب میدان جنگ بن چکا ہے۔ سیٹلائٹس کو تباہ کرنے کی صلاحیت حاصل کرنا اور خلا میں برتری حاصل کرنے کی دوڑ دنیا کو ایک نئی قسم کے تنازع کی طرف لے جا رہی ہے۔ سائبر اور خلائی میدان میں بڑھتی ہوئی عسکریت پسندی روایتی جنگ سے بھی زیادہ تباہ کن ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا کے انفراسٹرکچر کو مفلوج کر سکتی ہے۔ اقوام متحدہ، UN، عالمی تجارتی تنظیم WTO اور دیگر ادارے جو عالمی امن کے محافظ سمجھے جاتے تھے، آج اپنی افادیت کھو بیٹھے ہیں۔ بہت سے ممالک ان اداروں کی قراردادوں کو نظر انداز کر رہے ہیں یا انہیں اپنی پالیسیوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس رویے نے عالمی نظام کو کمزور کر دیا ہے۔ جب ادارے
اپنا اثر کھو دیتے ہیں تو دنیا میں انارکی پھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جو بالآخر عالمی جنگ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بڑی جنگیں اکثر معمولی تنازعات سے شروع ہوتی ہیں۔ پہلی عالمی جنگ ایک شہزادے کے قتل سے شروع ہوئی تھی، جو بعد میں دنیا بھر میں پھیل گئی۔ آج بھی سفارتی راستے بند ہوتے جا رہے ہیں۔ ممالک ایک دوسرے سے بات کرنے کے بجائے ہتھیاروں کے ذریعے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، جو ایک خطرناک رجحان ہے۔ ایٹمی ہتھیاروں، مصنوعی ذہانت (AI) اور ہائپر سونک میزائلوں کی تیز رفتار ترقی نے خطرے کی سطح کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ اب جنگ پہلے سے کہیں زیادہ تباہ کن ہو سکتی ہے۔ بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ نیوکلیئر ڈیٹرنس یعنی متبادل تباہی کا خوف دنیا کو بڑے تصادم سے بچائے ہوئے ہے۔ کوئی بھی ملک اپنی مکمل تباہی کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ عالمی معیشت اب اتنی جڑی ہوئی ہے کہ کوئی بڑی جنگ سب کے لیے تباہ کن ہوگی۔ چین، امریکہ، یورپ سب ایک دوسرے پر معاشی طور پر انحصار کرتے ہیں۔ عالمی سطح پر سفارتکاری کے نئے چینلز بھی کھل رہے ہیں۔ مختلف ممالک بات چیت کے ذریعے اپنے تنازعات حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو امن کے لیے امید کی ایک کرن ہے۔ اگرچہ دنیا میں خطرات بہت بڑھ چکے ہیں، لیکن ہمارے پاس امن قائم رکھنے کے مواقع بھی موجود ہیں۔ دانشمندی، سفارتکاری اور عالمی تعاون ہی ہمیں تباہی سے بچا سکتے ہیں۔ ممالک کو چاہیے کہ وہ جنگ کی بجائے بات چیت کو ترجیح دیں۔ اقوام متحدہ جیسے اداروں کو مضبوط کر کے دنیا میں ایک نیا عالمی نظم قائم کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا انسانیت تاریخ سے سبق سیکھے گی یا ایک بار پھر وہی غلطی دہرا کر خود کو تباہی کے دہانے پر لے جائے گی؟ دنیا ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے۔ جنگ اور تباہی کا راستہ بھی ہمارے سامنے ہے اور امن و ترقی کا راستہ بھی۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم ماضی کی غلطیوں سے سبق حاصل کریں یا انہیں دہرائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ تحقیق پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبا کر نئی ویڈیو کی اطلاع سب سے پہلے پائیں۔ آپ کی سپورٹ ہی ہماری حوصلہ افزائی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔